اپنی بات کا گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپس لگتے ہیں محرم میں اور اس کے سوا بھی، تو میں یہ بات ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ جو کیمپس آرگنائز کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا جو طریقہ کار ہے بلڈ ڈونیشن کروانے کا وہ تھوڑا سا بدلنا چاہیے ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے ان کیمپس میں، اگر وہ 3 مہینے تک کسی مریض کو نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور گراؤنڈ لیول پہ میں نے جو حقیقت دیکھی ہے وہ یہ کہ جب مریض ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں تو جس کے بھی مریض ہاسپٹل میں ہے کہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈونرز لے کر کے آئیے، اور اس وقت ڈونر کو ڈھونڈنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آرگنائز کیا جائے کہ کوئی بھی ایسا بلڈ برباد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 3 مہینے بعد بلڈ برباد ہو جائے اور وہ پھر کسی کے کام نہ آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ڈونرز کی ایک لسٹ بنائی جائے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں، وہ یہ بتا دیں کہ سال میں 1 بار یا 2 بار جو بھی وہ دینا چاہتے ہیں، یا 1 یونٹ بلڈ ہم دیں گے، اور ضرورت پڑنے پر ان سے کانٹیکٹ کیا جائے، یا پھر وہ اپنے اس کے جان پہچان میں جب دیکھیں کسی کو ضرورت ہے تو وہ جا کر کے، کیونکہ اکثر سوشل میڈیا پر اس طرح کے گروپس ہیں جہاں پر جو ہے وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس گروپ کی اس بلڈ گروپ کی ڈونر کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت ڈھونڈنے میں بڑی دقت آتی ہے۔ یعنی مریضوں کے جو سامنے پریشانی ہے، ان مریضوں کے گھر والوں کے سامنے جو پریشانی ہے وہ جیوں کی تیوں بنی رہتی ہے۔ اور جیسے میں اس میں دیکھ رہی تھی جو ٹاٹا ہاسپٹل ہے بمبئی میں، تو وہاں پر لوگ باقاعدہ جاتے ہیں چھٹی کے دن اور وہ بلڈ ڈونیٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو انسانی خون ہے وہ بھی برباد نہ ہو، بلکہ وہ خون دیا جا رہا ہے تو امام کے نام پر کسی نہ کسی مریض کے جسم میں وہ خون پہنچ جائے۔ تو یہ چیز انسانیت کا پیغام دینے کا بہترین راستہ ہے، اور دوسرے انسانوں کی مدد ہوگی، اور یہ ایک بہترین ٹریبیوٹ ہوگا امام علی مقام کو۔ تو اس سلسلے میں آپ مزید غور و فکر کریں اور جو جانکار ہیں ان سے پوچھیں، اور تاکہ صحیح ایک آرگنائزڈ وے میں کام جو ہے وہ کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے ہٹا ہوا، تمام جسم ناز ہے چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کے نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، عبا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی میں محو کار ساز ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس ایک خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کے نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ منظر کشی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جنگ کی۔ یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ سیاست کے لیے نہیں ہے،
یہ جنگ سرحد کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ اس لیے ہے کہ حقوق انسانی، حق بشری کہیں حکومت کے ظلم و جور میں ہمیشہ کے لیے دب کے نہ رہ جائے۔ یہ جنگ اس لیے ہے کہ سنت رسول اللہ حکومت کے ہاتھوں پامال نہ ہو جائے۔ یہ جنگ اس لیے ہے کہ شریعت محمدی تاناشاہوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بن جائے، اور اسی لیے 32 گھڑ سوار اور 40 پیدل سپاہی جو بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں ہزارہا سیر و سیراب لشکر کے مقابلے۔ سلام ہو ان کی بہادری پر کہ لشکر شام ان میں سے ایک کو بھی زندہ گرفتار نہیں کر سکی۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ سب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ امام علی مقام سب کی لاشیں اٹھا چکے ہیں اور اب جہاد آخر کے لیے تیار ہیں۔ ایسی جنگ کی کہ کربلا سے پہلے جب جنگ کا تذکرہ ہوتا تو لوگ علی مرتضیٰ کی جنگ کا تذکرہ کرتے تھے، علی مرتضیٰ کی جنگ کی مثال دیتے تھے، لیکن کربلا کے بعد جب بھی جنگ کی مثال دی جاتی تو لوگ حسین ابن علی کی جنگ کی مثال دیتے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جس نے اس عالم میں جنگ کی ہو، جس نے اس عالم میں جنگ کی ہو کہ اس کے بیٹے شہید ہو گئے، اس کے بھتیجے اور بھانجے شہید ہو گئے، اس کے بھائی شہید ہو گئے، اور اس کے گھر والے اسی جنگل میں ہیں، بے سہارا ہیں، بے یارو مددگار ہیں، دوسری مدد تو درکنار، ان کے پاس پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اس عالم میں جنگ کی حسین ابن علی نے اور خوب جنگ کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور ظلم و ستم کی انتہا دیکھیے کہ اس وقت عبداللہ ابن حسن خیمے سے باہر آ جاتے ہیں، سن 8 یا 9 برس ہے، اور آواز دیتے ہیں کہ سپاہیوں کو آواز دے کہتے ہیں کہ کیا تو میرے چچا کو مار دے گا؟ تو ایک شقی آگے بڑھتا ہے اور بچے کے اوپر وار کرتا ہے تلوار سے، ہاتھ کٹ جاتا ہے بچے کا۔ امام بچے کو کہتے ہیں میری گود میں آ جاؤ، صبر کرو، اور تبھی ایک دوسرا ملعون آتا ہے اور امام کی گود میں اس بچے کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ دوسری شہادت ہے جو حسین ابن علی کی گود میں واقع ہوئی، ایک حضرت علی اصغر کی شہادت اور دوسری عبداللہ ابن حسن کی شہادت، اور اس کے بعد امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا سر نیزے پر بلند کر دیا جاتا ہے اور آپ کے تن اطہر کو گھوڑوں کی ٹھاپوں سے پامال کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پامال کرنے سے پہلے جو کچھ آپ کے جسم پر تھا، لباس، انگوٹھی، وہ سب لوٹا بھی جاتا ہے۔ سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، نبض ایماں تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی، سجدہ آخر ادا ہو گیا،
حقوق انسانی محفوظ ہو گیا، سنت محمدی بدنام ہونے سے بچ گئی، شریعت محمدی پامال ہونے سے بچ گئی۔ ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے ساتھیوں پر، ان کی صبر اور استقامت پر، ان کی شجاعت